ایک بزرگ ہے، وہ کعبے کا شریف کا طواف کرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں۔ کتنا اہم عبادت ہے کعبہ شریف کا طواف کرنا، کون نہیں چاہتا جائے کعبہ کے شریف کے لیے، لیکن ماں سے دعا مانگ التجا کی، ماں میں حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دے۔ بوڑھی ماں تھی، بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، کہا بیٹا میں اجازت نہیں دیتی، تو چلا جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا، تیرے بعد میری تیمارداری کون کرے گا، میری اجازت نہیں ہے۔ لیکن بزرگ وہ چلے گئے، انہوں نے ماں کی نہ مانی، کعبہ شریف کا طواف تھا، چلے گئے۔ جیسے ہی گھر سے نکلے، ماں نے ہاتھ اٹھائے، باری لا، یہ میرا بیٹا مجھے اس تنہائی کے وقت میں تیرے گھر کے لیے چلا گیا، مولا تجھے اس کو عذاب میں مبتلا کر دے، مبتلا کر دے اس کو عذاب میں۔ ماں اب بستر پر ہو اور وہاں ضرورت ہو اولاد کی اور وہ چلا جائے۔ اب جیسے گئے، اتفاق سے رات ہوئی، وہ ایک مسجد کے اندر داخل عبادت کے لیے ہو گئے کہ صبح کو پھر سفر کریں گے۔ اور جب اتفاق سے اسی شہر میں ایک گھر چور گھس گیا، اسباب بنتے ہیں، کہہ کے کوئی بات نہیں ہوتی، اسباب بنتے ہیں اسباب۔ اتفاق سے ایک گھر میں ایک چور گھس گیا، جیسے ہی گھسا آنکھ کھلی دیکھا چور، پکڑنے کی بھاجی چور بھاگا، وہ چور مسجد کی طرف دروازے تک آیا، وہیں سے غائب ہو گیا۔ لوگ پیچھے آئے، کہا چور ہو نہ ہو اس مسجد کے اندر گیا ہے۔ بات بھی صحیح ہے، جب دروازے تک دیکھا، جب دیکھا چور غائب، دیکھا تو اندر کے ایک بزرگ تھے، عبادت کر رہے تھے۔ لوگ سمجھ گئے ہو نہ ہو یہی چور ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑنے کہا ہو چوری کر کے پھر مسجد میں عبادت، یہ ڈھونگ۔ اب لے گئے، لے آنے کے بعد میں ایک حاکم وقت کے پاس لے گئے، لے آنے کے بعد میں کہا اس کی سزا تو حاکم وقت دے گا۔ حاکم وقت لے آنے کے بعد حاکم وقت نے کہا اس کے پیر کاٹ دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کی آنکھیں نکال لو، اور یہ اعلان کرا دو پورے شہر میں، یہ ہے چور کی سزا۔ اب اسباب دیکھیے، جیسے اعلان ہوا، بزرگ کہتے ہیں کہ بلکہ یہ مت کہو کہ یہ چور کی سزا، بلکہ یہ کہو بغیر اجازت ماں کے میں کعبہ شریف کے طواف کے لیے گیا، ان کی بغیر اجازت، ان کی نافرمانی کے سبب یہ سزا ہے، یہ کہو۔ اب جب دیکھا، جب قریب اور تو یار یہ تو بزرگ ہے، فلاں بزرگ ہے، بڑی غلطی ہوئی۔ اب کیا ہوتا، جو ہونا تھا ہو گیا، اسی کو انہی کے عبادت خانے میں لا کے چھوڑ دیا۔ وہ بوڑھی ماں بھی ادھر دعا کر رہی تھی، مولا اگر میرے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے ملوا دے۔ دیکھا ادھر وہ مسافر بزرگ، آنکھیں نہیں، پیر نہیں، ہاتھ نہیں، دروازے پہ کہتے کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلا دے، بھوک لگی ہے، لیکن اب ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، آنکھیں نہیں، پیر نہیں، ہاتھ نہیں، بڑا مشکل ہے پہچاننا۔ تو بوڑھی ماں کہتی ہے اندر آ جائیے میں کھلا دیتی ہوں۔ کہا میرے پیر نہیں، کہا ہاتھ بڑھا دیجئے میں ہاتھ میں دے دوں، کہ میرے ہاتھ بھی نہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اگر میں آپ کو کھانا کھلا دوں ایک حرمت قائم ہو جائے گی، مطلب ایک پردہ اٹھ جائے گا جو غیر محرم کا پردہ ہے، لیکن پہچانا نہیں کہ پردہ اٹھ جائے گا۔ کہا اے عورت پہچانتے نہیں کہ اس چیز سے بے فکر ہے، میری آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ جب اتنا دیکھا، جب کھانا لائی تو ماں تو نہ پہچان سکی، لیکن باپ بیٹے نے ماں کو پہچان لیا، فوراً قدموں میں گر گئے، کہا ماں تو مجھے معاف کر دے، یہ تیری نافرمانی کی سزا ہے، یہ تیری نافرمانی کی سزا ہے۔ اب ماں تو پہچان لے گی، ماں نے پہچان لیا کہ میرا وہی بیٹا۔ اب ماں کا دیکھیے، ماں کا دل دیکھیے، ماں کی محبت دیکھیے، ماں کی ممتا دیکھیے، کہاں بد دعا کر رہی تھی۔ جب ماں بیٹے کی ممتا، ماں کی ممتا جاگی تو کہا اے پروردگار، جب دیکھا چلا اٹھی، کہا پروردگار جب میرے بیٹے کا یہ حال ہو ہی گیا تو میرے اور میرے بیٹے کی روح قبض کر لی، تاکہ دنیا میں شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ ماں کی بد دعا نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اب ماں یہ بھی نہیں چاہتی، کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹے کو بد دعا دے، کوئی نہیں چاہتا، لیکن مجبوراً ہو کر جب دل دکھتا ہو تو پیارے دل مت دکھائیے۔